ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اندر یہ جو سورہ انفال ہے، سورہ انفال کو اللہ رب العزت نے نازل کیا، یہ واحد انفال سورہ ہے جس میں اللہ نے مال غنیمت کو حلال کیا۔ پہلے کسی امت پر مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں، مال فی ہوتا ہے، ایک مال غنیمت ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے جو مال غنیمت ہے، پہلے جب جہاد میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملتا تھا، اللہ کا آرڈر تھا کہ اسے ایک جگہ رکھ دیا جائے اور وہاں آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی تو ان کا جہاد قبول ہو جاتا تھا۔ اگر آگ آئی اور مال نہیں جلا تو یہ مردود ہے، سارے شہر کو پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ جہاد جو کیا اس میں اللہ کی رضا نہیں تھی۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام انبیاء پر جو خصوصیات ملی ہیں ان میں ایک خصوصیت، وہ جو خصوصیات ہیں 6، ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا اور پوری کائنات کو میرے لیے مسجد بنا لیا گیا، ورنہ پہلے مسجد نہیں تھی ساری زمین۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے متعلق، قل الانفال، میرے پیغمبر ان سے بتائیے کہ مال غنیمت یہ ہے۔ اب آگے اللہ نے ایک دم ایمان والوں کی نشانیاں شروع کر دی۔ اب دیکھیے سورہ انفال کی فضیلت یہ ہے کہ اگر انسان اس سورہ کو کثرت سے پڑھے گا، اللہ اسے ایمان پر موت عطا فرمائیں گے، اللہ اسے منافقت سے بچا لیں گے، چونکہ منافقت اتنا بڑا گناہ ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کے نیچے تہ میں جہنم میں منافق ہوگا۔ اور منافق آدمی جو ہے وہ ایسا بدبخت انسان ہے جن کو کافروں سے بھی زیادہ عذاب ہوگا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم یغزو ولم یحدث بنفسه مات علی شعبۃ من نفاق، جس آدمی نے جہاد کی کبھی نیت نہیں کی، شہادت کی کبھی دعا نہیں کی، وہ آدمی مرا تو منافقت کے ایک شعبے پہ مرے گا۔ ایسا آدمی آج دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں یا اللہ شہادت دے دے، یا اللہ ہمیں شہادت کی موت دے دے۔ تو اب یہ سورہ انفال پڑھنے والا منافقت کی موت اور زندگی سے بچا لیا جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں اللہ رب العزت کاموں میں سہولتیں پیدا کرتے ہیں۔ جس کام کو شروع کرنے سے پہلے سورہ انفال پڑھ لی جائے، اللہ اس کام میں ایک دم سہولتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے اس میں ایمان والوں کی نشانی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہوتے ہیں جن کا دل اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، خرچ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ حقدار ہیں کہ مومن کہلائیں۔ اب اس کے بعد منافقوں کے متعلق بتایا کہ منافق کس کو کہا جاتا ہے اور اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے بیان کرتے اسی پارہ کے اینڈ پر جو ہے سورہ انفال کے 9ویں پارے کے اینڈ پہ اللہ رب العزت مکہ کے مشرکوں کے وہ احوال بیان کرتے ہیں کہ مشرک مکہ جب بدر میں حضور سے لڑنے چلے تو انہوں نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ لیا اور دعا کی، اللہم ان کان ھذہ الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اے اللہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حق ہیں تو ہم پر عذاب نازل فرما۔ کعبے کا ابو جہل نے غلاف پکڑ کے یہ دعا کی اور حضور تو حق تھے، اللہ پتھروں کی بارش کر دیتا، اللہ ان کو تباہ کر دیتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے پیغمبر جب تک آپ کی ہستی ان کے اندر موجود ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ جب تک نبی موجود ہو اللہ عذاب نہیں دیتا، اجتماعی طور پر پکڑ نہیں کرتا۔ اور دوسری بات فرمائی جب تک ان کے اندر استغفار کرنے والے ہوں گے میں ان کو اجتماعی گرفت نہیں کروں گا۔ پھر بتایا کہ مشرکین مکہ کے غلط کاموں میں ایک غلط کام یہ بھی تھا، وہ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، فرمایا جب یہ بیت اللہ میں آتے تو طواف کرنے کے لیے تو مشرک طواف کے دوران سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ یہ جو تالیاں بجانے کا عمل ہے یہ اسلام کا نہیں ہے، یہ کفار کا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں
جب کوئی بات اچھی ہوتی ہے تو سبحان اللہ کہا جاتا ہے، اور دنیا دار لوگ کیا کرتے ہیں؟ تالیاں بجاتے ہیں، اور یہ مشرکین کا فعل ہے جو جس قوم کا روپ اختیار کرے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم، روز محشر انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو تالی بجانے سے اس لیے اجتناب کرنا چاہیے کہ یہ مشرکین مکہ کا فعل قرآن نے بیان کیا۔ اس کے بعد 10ویں پارے میں جب سورہ انفال شروع ہوتی ہے، اللہ اس میں منافقین کے احوال کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہا آپ دیکھیں گے ان کو فرشتے کیسے مار رہے ہوں گے، اور منافق کی عذاب سزا ذکر کرتے 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 اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم کافروں کے مقابلے میں، منافقوں کے مقابلے میں ایمان والو اپنی طاقت کو تیار کرو، اسلحہ بناؤ، ٹریننگ کرو، تم جو ہے جہاد کی ٹریننگ کرو، تم اسلحہ چلانا سیکھو، ٹینک بناؤ، ایٹمی طاقت بنو، تاکہ کافروں پر تمہارا رعب قائم ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے آگے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی آپ مومنین کو جہاد کے لیے ابھاریں۔ اب اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ حیرت کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیے ہمیں کون کافی ہے؟ اللہ۔ ہمیں یہ کہا گیا نا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لیکن نبی کو اللہ نے تسلی کیسے دی؟ جب حضور پریشان ہو گئے، جب کافر ہر طرف سے آ گئے، بدر میں ہر طرف سے مسلمان کافروں کے اندر، پھر اس کے بعد کے جنگوں میں کافروں کے اندر، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے نبی آپ کو اللہ کافی ہے۔ خالی یہ نہیں کہا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کے ساتھ یہ مومن ہے نا صحابہ، یہ آپ کے لیے کافی ہیں، آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کے مقام کو دیکھیے اللہ نے کیسے بیان کیا، آگے فرمایا انہی صحابہ کو حرض المؤمنین علی القتال، یہ ایسے صحابہ ہیں کہ ایک صحابی 10 پر بھاری ہے، ایک صحابی 10 کافروں کو شکست دے سکتا ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم، لیکن اب میں سہولت کرتا ہوں کہ آپ کا ایک صحابی 2 کافروں پر بھاری ہے، اس لیے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا بدر میں، جب ابو جو یہ شیطان تھا، یہ ایک سراقہ کی شکل میں آ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ دیکھو لا غالب علیکم اليوم من الناس، آج تم یہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے، اور یہ کہہ رہا تھا اور تکبر کے جملے کہہ رہا تھا۔ ایک دم فرشتوں کو دیکھا تو بھاگنے لگا، تو انہوں نے کہا بھاگ کدھر رہے ہو؟ کہا انی بریء، میں بیزار ہوں، وہ دیکھ رہا، انی ارا ما لا ترون، وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور وہ بھاگ گیا۔ صحابہ کی شان کو اللہ نے یوں بیان کر دیا چند جملوں میں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے سورہ توبہ اور سورہ انفال میں دونوں کا جب پڑھتے پڑھتے انسان پہنچتا ہے تو اس کے درمیان بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ یہ نہیں کہ بسم اللہ پڑھنی ہی نہیں ہے، جیسے آپ تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں، قرآن پاک کھولا تو ایک دم سورہ توبہ پڑھنی شروع کی تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، لیکن آپ نے سورہ انفال پڑھتے پڑھتے ایک دم سورہ توبہ آ گئی تو اب آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، ایک دم کہنا ہے براءۃ من اللہ، ایک دم یوں پڑھنا شروع کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے 2 وجہ ہیں، ایک یہ کہ سورہ انفال اور توبہ ایک ہی صورت ہیں، دونوں کا مضمون ایک ہے، نزول ایک ہے، احوال ایک ہیں، ایک ہی تسلسل ہے۔ بعض کہتے ہیں دونوں ایک ہی صورت کا نام ہے، اس لیے توبہ اور انفال دونوں جہاد کے متعلق ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہے بسم اللہ نہ پڑھنے کی، سورہ توبہ میں عذاب ہے، عتاب ہے، پکڑ ہے، گرفت ہے جہنم کے۔ کن لوگوں کو؟ کافروں کو نہیں، کافروں سے زیادہ منافقوں کو۔ منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ سورہ توبہ پوری آپ ترجمے سے پڑھیں، پتہ چلتا ہے منافق اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے رسول اور نبی کے صحابہ کی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، ان کے بارے میں دل میں میل رکھے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ منافق۔ آپ براءۃ من اللہ ورسولہ آپ یہاں سے پڑھنا شروع کریں، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، ان مشرکوں کو مارو جہاں تمہیں ملے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک دم جو ہے جہاد کی فضیلت بتائی، اجعل ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ مشرک مسجد کو آباد کرے، مشرک کبھی مسجد کو آباد نہیں کر سکتا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، جو قوم شرک میں پڑی ہوئی ہے ان کی مساجد میں تفسیر قرآن، ترجمہ قرآن ترتیب سے کبھی بیان نہیں ہوتا، اور جو لوگ توحید والے ہیں
اللہ پر ایمان صحیح رکھتے ہیں، آپ ان کی مساجد میں پھر کر دیکھیے، آپ کو ترجمہ تفسیر قرآن پاک کا تسلسل کے ساتھ سنایا جائے گا تاکہ آپ کو خود قرآن کا پتہ چلے۔ وہ کب ادھر سے ایک آیت اٹھائیں گے، کبھی ایک ادھر سے اٹھا کر آپ کو ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت پورا کر دیں گے۔ یہاں اللہ نے صاف کہا۔ پھر صحابہ جمع ہوئے، جمعے کا دن تھا، عباس کہنے لگے میں حاجیوں کو پانی پلاؤں، یہ بڑی فضیلت ہے۔ حضرت علی کہنے لگے کہ میں بیت اللہ میں عبادت کروں، یہ جہاد کروں، یہ میرے لیے بڑی فضیلت ہے۔ عثمان بن طلحہ شیبی کہنے لگے میں بیت اللہ کی چابی سے دروازہ کھولوں، یہ بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عمر نے کہا خاموش ہو جاؤ، اللہ کے رسول سے پوچھیں گے۔ جب یہ تینوں جمعہ کے دن حضور کی بارگاہ میں پہنچے، قرآن پہلے نازل ہوا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کہ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے۔ جہاد کی فضیلت بنائی۔ پھر اس کے آخر میں 8 رشتے گنوائے، فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها، باپ بہنیں بھائی رشتے جتنے ہیں سارے گنوائے، تجارت تمہارے گھر تمہارا بزنس سب چیزیں جن میں تمہیں ڈر ہے کم نہ ہو جائے، مکان گر نہ جائے، یہ ساروں کے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولی، اگر تم ان رشتوں سے اللہ رسول سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، تو انتظار کرو اللہ کا تم پر عذاب آنے کا۔ آج کیوں ہم بیمار ہیں، کیوں پریشان ہیں، کیوں اتفاق نہیں، بزنس نہیں، کہ ہم ان رشتوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں۔ اذان سن کر ہم مسجد نہیں جاتے بلکہ دفتر چلے جاتے ہیں، ہم دکان پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے حنین کا ذکر کیا، پھر کہا انما المشرکون نجس، یہ مشرک نجس ہیں، ان کو نکال دو مسجد حرام سے۔ پھر حضور کے زمانے میں نکلے، آج تک نکلے ہوئے ہیں حدود حرم سے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا، پہلے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، دیکھیں یہود، یہ جو یہود ہے نا، یہود اور لا تتخذوا، یہ 2 طبقوں کا ذکر کیا کہ ایک اخبارکم و رہبانکم، ایک علماء یہود کے، ایک پیر گدی نشین، یہ لوگوں کو حق بات سے روکتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس قوم کے بڑوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اور پھر جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو داغنے کا، جہنم میں عذاب کا بشارت دی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ہے، جو اللہ کی راہ میں نہیں نکلتا، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، زمین سے لیٹ جاتے ہیں جب انہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا جائے۔ یہ طلب علمی بھی ہو سکتی ہے، تبلیغ بھی ہو سکتی ہے، جہاد بھی ہو سکتا ہے، آپ علم سیکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلیں، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو اس وقت یہ کیا کہتے ہیں، اپنے کاموں کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، جب وقت ہو تم نہ نکلو تو میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا۔ امام قرطبی اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں یسلط بعضکم علی بعض، جب جہاد تم چھوڑ دو گے اللہ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا دے گا، کافروں سے نہیں ٹکراؤ گے بلکہ مسلمان آپس میں ٹکراتے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، حضرت ابو بکر کو ثانی اثنین کہا اور صحابی کہا۔ من انکر صحبت ابی بکر، امام ابو حنیفہ نے فرمایا جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، چونکہ قرآن سے ان کی صحابیت ثابت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے جو اہم واقعہ آخری ہے، وہ حضور کے پاس جب عبداللہ بن ابی مرا تو اس نے وصیت کی مجھے حضور کا کرتا دیا جائے، میرا جنازہ حضور پڑھائیں، اور اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ آئے، یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں، اپنا کرتا دے دیں۔ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، جب چلنے لگے تو حضرت عمر نے آپ کا دامن پکڑ لیا، یا رسول اللہ یہ عبداللہ وہی منافق ہے جس نے سیدہ عائشہ پہ تہمت لگائی، جس نے آپ کے بارے میں یوں کہا، جس نے آپ کے چچا کے بارے میں یوں کہا، جس نے آپ کے خاندان کے بارے میں یوں کہا، جس نے کل صحابہ کو ذلیل کہا، جس نے یا رسول اللہ آپ کے گھر پہ حملہ کیا، جس نے آپ کے خلاف پلاننگ کی، گروپ بنائے، مسجد زرار بنائی، اتنے اس کے گناہ گنوائے۔ حضور علیہ السلام سنتے رہے۔ حضور نے فرمایا اے عمر اس نے وصیت کی ہے
اس نے وصیت کی ہے میں رحمت للعالمین ہوں، میں اس کا جنازہ پڑھا دوں، شاید اللہ اس کی بخشش کر دے۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کہتا ہے اللہ اس کو نہیں بخشے گا، کیوں کہ وہ سیدہ عائشہ کا دشمن ہے، وہ صحابہ کا دشمن ہے، وہ اہل بیت کا دشمن ہے، وہ حضور کے گھر پہ تہمتیں لگانے والا ہے، وہ آپ کا دشمن ہے۔ حضور نے فرمایا عمر اللہ نے تو ایک بار سے منع کیا ہے، میں شاید اس کے لیے زیادہ بار 70 بار دعا کر لوں اللہ اسے بخش دے، میرا ہے تو امتی۔ جب حضور چلے اپنا کرتا بھی اتار کے اس کو دیا، اور مفسرین نے لکھا وجہ یہ تھی کہ اس نے بدر میں اپنا کرتا عباس کو دیا تھا، لمبا قد کی وجہ سے کسی کا کرتا عباس کو نہیں آتا تھا، حضور نے اپنے چچا کا یہ صلہ اس کو دیا اور اس کو کرتا بھی پہنا دیا، اس کو قبر میں بھی اتروا دیا، اس کا جنازہ بھی پڑھوا دیا۔ اللہ کی طرف سے قرآن اترا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، میرے نبی آپ ایک بار نہیں 70 بار بھی اس کے لیے استغفار کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ کیوں کہ اس نے صحابہ کی گستاخی کی ہے، صحابہ کا بے ادب تھا۔ جو صحابہ کا بے ادب ہوگا، کسی ایک صحابی سے بغض رکھنے والا ہوگا، اس کے لیے استغفار کرنا، جنازہ پڑھنا، اس کی جنازے میں جانا یہ جائز۔ پھر اللہ نے اگلی جملہ کیا بولا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آج کے بعد کوئی بھی منافق مر جائے میرے پیغمبر آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اور اس کی قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہونا، تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ شاید یہ بخشا جائے گا۔ منافق نہیں بخشا جاتا، جو گستاخ صحابہ ہوتا ہے، جو گستاخ اہل بیت ہوتا ہے، جو گستاخ رسول ہوتا ہے، وہ کبھی بخشا نہیں جاتا۔ اس لیے یہ اصول مرتب کیا سورہ توبہ کے اندر۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب